بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC اردو کے نصاب میں غیاث احمد گدی اور ان کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی کو شامل کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غیاث احمد گدی کا تعلق جھارکھنڈ سے تھا۔ انہوں نے جھریا میں آنکھیں کھولی اور وہیں ادبی زندگی کا آغاز کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ انہوں نے کئی اہم کہانیاں لکھی ہیں، ان میں ایک کہانی پرندہ پکڑنے والی گاڑی ہے۔ آج ہم لوگ اسی افسانے کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ آزادی کے بعد جو منفرد افسانہ نگار ابھر کر سامنے آئے ان میں غیاث احمد گدی کا نام نمایاں ہے۔ غیاث احمد گدی نے اس وقت لکھنا شروع کیا جب ترقی پسند تحریک عروج پر تھی۔ وہ اس تحریک سے متاثر بھی تھے۔ آگے چل کر وہ جدیدیت سے بھی خاصے متاثر ہوئے۔ ان دونوں کا اثر ان کے افسانوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے انداز میں بھی افسانے لکھے اور علامتی اور استعاراتی انداز میں بھی۔ ان کی کہانیوں میں ایک اہم خوبی یہ ہے کہ استعاراتی اور علامتی انداز بیان کے باوجود ان میں کہانی پن موجود ہے۔ غیاث احمد گدی سماج کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طبقے سے انہیں بڑی ہمدردی تھی۔ وہ سماج کو ظلم و استبداد کے پنجے سے شکنجے سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ زندگی کے بے ڈھنگے پن سے نالاں تھے۔ سماج کے رستے ہوئے ناسوروں نے انہیں بے چین کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے ہم عصر سماجی مسائل کو اپنے افسانوں میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ سماجی موضوعات پر لکھے گئے ان کے افسانوں میں کیمیا گر، قیدی، کالے شاہ، دیمک، افعی اور پرندہ پکڑنے والی گاڑی قابل ذکر ہیں، جن میں معاشرے کی بدحالی، اخلاقی زوال، طبقاتی کشمکش، انسانی اقدار کی بے قدری، نچلے طبقے کی محرومیت اور حق تلفی کو مؤثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ پرندہ پکڑنے والی گاڑی غیاث احمد گدی کا نمائندہ افسانہ ہے۔ اس میں حالات کے جبر، عام لوگوں کی بے ضمیری اور باضمیر افراد کی بے حسی اور لاچاری کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانے میں پرندہ پکڑنے والی گاڑی کو دکھایا گیا ہے جو شہر کے پرندوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور قید کر لیتی ہے۔ یہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی دراصل ضمیر اور فکر و شعور کی آزادی کو چھیننے والی طاقت کی علامت ہے، اور پرندہ سے مراد عام انسانوں کا ضمیر اور فکر و شعور کی آزادی ہے۔ اس کہانی میں اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ظالم و جابر حکمراں لوگوں کے ضمیر اور فکر و شعور کی آزادی کو چھین رہے ہیں، مگر لوگوں کا ضمیر احتجاج نہیں کرتا۔ اگر چند باضمیر افراد احتجاج کرتے ہیں تو سکوں اور نوٹوں کے عوض انہیں بھی خرید لیا جاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عمل اس خوش اسلوبی سے انجام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ عمل برا لگنے کے بجائے اچھا لگنے لگتا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار واحد متکلم باضمیر افراد کا نمائندہ ہے۔ اسے ضمیر اور فکر و شعور کی آزادی کی اہمیت کا بے حد احساس ہے۔ یہ ضمیر ہی ہے جو کسی بھی معاشرے میں ظلم و استحصال کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ یہ کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہے۔ ضمیر کا لوٹنا اور فکر و شعور کی آزادی کا سلب ہونا کسی بھی قوم و معاشرے کے زوال اور ہلاکت و تباہی کی علامت ہے۔ اس تباہی پر افسانہ کا مرکزی کردار بے حد متفکر ہے۔ وہ معاشرے کے دوسرے افراد کو بیدار کرنا چاہتا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے۔ اس حالت کو دیکھ کر اسے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ پرندہ پکڑنے والی گاڑی شہروں میں گشت کر کے آزاد پرندوں کو پکڑتی ہی ہے، گھریلو پرندوں کو بھی پکڑ کر لے جاتی ہے۔ وہ اس لقا کبوتر کو بھی لے جاتی ہے جس کے پروں کی ہوا کو حکیم جی نے 10 سالہ بچے کی جوان اور لقوا میں مبتلا بہن کے لیے دواؤں کے ساتھ تجویز کیا تھا۔ یہاں افسانہ نگار نے معاملے کو سنجیدگی کو بیان کیا ہے۔
انہوں نے دکھانا چاہا ہے کہ حالات اس قدر گمبھیر ہیں کہ عام لوگوں کے جینے کے وسائل تک کو موجودہ سیاسی و سماجی نظام اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر موجودہ معاشرہ اس قدر میکانیکی زندگی جینے کا عادی ہو چکا ہے کہ اسے اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس افسانے میں غیاث احمد گدی نے موجودہ معاشرے کے لوگوں کی مفاد پرستی، بے حسی، بے ضمیری، ان کی میکانیکی زندگی، حالات کی سنگینی اور باعث افراد کی لاچاری و بے بسی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ایک طرح سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غیاث احمد نے علامتی افسانے خوبصورت انداز میں لکھے ہیں، اور پرندہ پکڑنے والی گاڑی ایک علامتی افسانہ ہے جو 60 اور 70 کی دہائی میں کے دورانیے میں لکھا گیا ہے، بلکہ اسی کے زیر اثر لکھا گیا ہے۔ اس کہانی کو ہم علامتی انداز میں دیکھیں تو ایک اس میں وسیع تناظر پایا جاتا ہے۔ اب ہم ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔